السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو غلام رسول بلیاوی تک پہنچا دیں، جو کہ بہار میں MLC ہے اور اس سے پہلے وہ MP رہ چکا ہے۔ میں آج آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ دیکھیے غلام رسول بلیاوی کو اللہ رب العزت نے کیسے ذلیل کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے۔ جو بھی میرے اللہ کے خلاف جائے گا یا اللہ کے فرمان کے خلاف جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اب دیکھیں انشاءاللہ میں پوری بات آپ کو بتانے والا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے علم کی، کہ دیکھیے اللہ رب العزت سب کو علم نہیں دیتا بلکہ ان کو دیتا جن کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے پھر وہ اس کا فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، پھر وہ اس علم کے ذریعے گمراہ ہو جائیں یا کیا ہو جائیں، وہ بات کی بات ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی اے محبوب آپ فرما دو کیا علم والے اور بغیر علم برابر ہو سکتے؟ مطلب یہ ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان لوگوں کے درجے اللہ نے بلند فرما دیے ہیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اے لوگوں اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم جا کر اہل علم کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو، وہ تمہیں صحیح جانکاری دیں گے۔ اب یہ تو بات ہو گئی، اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ آخر اہل علم ہیں کون اور صحیح معنوں میں عالم کس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی صحیح معنوں میں عالم ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دیکھیے غلام رسول بلیاوی اگرچہ ایک عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور آج سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غلام رسول بلیاوی بیان کرتا تھا تو اس آدمی کے بیان پر چاروں طرف سے نعروں کی صدائیں بلند ہوتی تھی، لوگ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ کہتے تھے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہ آدمی پیسوں کے لالچ میں آ کر، دنیاوی پدوں کے لالچ میں آ کر اتنا زیادہ گمراہ ہو گیا اور اتنا زیادہ بہک گیا کہ وہ آدمی اس وقت نتیش کمار کی چپلیں چاٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ نتیش کمار کا سب سے بڑا چمچا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نتیش کمار کا سب سے بڑا چیلا بن چکا ہے اور ہر جگہ جا کر نتیش کمار کی خوب تعریفیں کرتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ نتیش کمار کی جو پارٹی ہے JDU، وہ اس وقت BJP کے گٹھ بندھن میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بہار میں کسی بھائی نے JDU کو اگر ووٹ دیا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ JDU کو نہیں دیا بلکہ وہ BJP کو دیا ہے۔ اور BJP کی پالیسی تو آپ جانتے ہی ہیں، BJP وہ ہے کہ جنہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم NRC اور CA لائیں گے اور ہم مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیں گے یا پھر ان کو ڈیٹینشن سینٹروں میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں وہ لوگ کلیئرلی بول چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امت شاہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، بنگال میں وہ کئی مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہے، اور بہار کے الیکشن میں بھی ایک دو جگہ وہاں کے جو منتری ہیں چھوٹے موٹے چھٹ بھئیے، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں غلام رسول بلیاوی پیسوں کے اور عہدے کے چکا چوند میں اتنا اندھا ہو چکا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں آج جس JDU کی تعریف کر رہا ہوں دراصل یہ BJP کی سہیوگی پارٹی ہے، اور اگر کل یہ جیتتی ہے تو گویا کہ BJP جیتے گی، اور BJP جیتے گی تو پھر بہار کے لوگوں کا حال کیا ہوگا، وہاں کے جو دلت آدیواسی ہیں ان کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا، اور جو NRC اور CA لانے کی بات چل رہی ہے اس کا کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں غلام رسول بلیاوی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق بولنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسے ذلیل کیا اس غلام رسول بلیاوی کو۔ بات کٹیہار کی ہے، کٹیہار کے اندر ایک جگہ چناوی سبھا چل رہی تھی اور یہ آدمی بھاشن دینے کے لیے گیا، وہاں پر کوئی شخص ہوگا اس کے حق میں ووٹ مانگنے کے لیے گئے تھے، اور جا کر ان صاحب نے جو ہے بیان شروع کر دیا، جیسا کہ ہمیشہ سے چیختے اور چلاتے ہیں، بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو پہلے تو کچھ لوگ وہاں سے اٹھے اور وہ لالو لالو بول کے نعرے لگانے لگے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ان لوگوں نے چپل لی اور چپل لے کر اسٹیج پر پھینکنا شروع کر دی۔ مطلب یہ کہ غلام رسول پر چپلوں کی برسات کر دی ان لوگوں نے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کے بیان پر لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے تھے، آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ہٹ گیا تو دیکھو اللہ نے اس کو کیسا ذلیل کر دیا کہ پہلے سبحان اللہ ہوتا تھا اور آج اس کو چپلوں سے اس کی آہو بھگت کی جا رہی ہے۔ اگر ابھی بھی غلام رسول بلیاوی کو عقل نہیں آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی اب شاید ہو سکتا ہے کہ سیدھے راستے پر نہ آئے، اس لیے کہ اس کو اب مزہ آ چکا ہے، مزہ لگ چکا ہے MLC کے پد کا۔ تو یہ ویڈیو ایک سبق ہے ان عالموں کے لیے کہ جو حق بات نہیں
نہیں کہتے، حق بات کو چھپاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس بات کو منع فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم حق کو مت چھپایا کرو بلکہ حق کو ظاہر کرو۔ اور علم والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ علم والا کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتا، وہ اپنی بات کو بڑی ٹھاٹ واٹ سے کہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ قاضی بنیے، آپ نے کہا میں قاضی نہیں بنوں گا۔ ان سے پوچھا گیا آپ قاضی کیوں نہیں بننا چاہتے؟ آپ نے کہا کہ اگر میں قاضی بنوں گا تو یہ جو لوگ ہیں خلیفہ ہیں یہ اپنا دباؤ ڈال کر کے مجھ سے غلط سلط فیصلے کروائیں گے اور قیامت میں میری پکڑ ہوگی، اس لیے میں نہیں بننا چاہتا۔ آخر میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور حضرت جیل میں ہی رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے صحیح معنی میں عالم ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کی غلامی نہیں کرتے، لیکن غلام رسول بلیاوی اب اس کیٹیگری سے دھیرے دھیرے باہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ویڈیو آگے پہنچا دیں، شاید کہ اس آدمی کو عقل آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔